السلام علیکم ویورز، آپ کو ہومیوپیتھک لورز یوٹیوب چینل میں خوش آمدید کہتا ہوں۔ آج میں آپ کو بتاؤں گا کہ جب ہومیوپیتھک علاج کروا رہے ہوں تو مریض کو کیسی غذا استعمال کروانا چاہیے اور غذا میں کیا استعمال کرنا چاہیے، کیا نہیں کرنا چاہیے۔ تو آج کا ٹاپک شروع کرتے ہیں کہ مریض کی غذا کا انتظام بھی نہایت ضروری ہے۔ بعض اوقات مناسب غذا دوا سے بھی زیادہ ضروری ہوتی ہے۔ ایک تو حالت مرض میں جسم ویسے ہی زیادہ تحلیل ہو کر باعث کمزور ہو جاتا ہے، اور پھر جب مناسب غذا نہ دی جائے تو ضعف کا اور بھی زیادہ غلبہ ہو جاتا ہے۔ مگر مریض کو غذا دینے میں اس بات کا خیال رکھنا بھی اشد ضروری ہے کہ حسب ہدایت معالج مناسب غذا مقررہ وقت پر دی جائے۔ نامناسب غذا کا استعمال سخت بد پرہیزی کہلاتی ہے۔ ایسی غلطی کرنے سے بعض اوقات مہلک نتائج بھی پیدا ہوتے ہیں، جیسا کہ ٹائیفائڈ بخار میں آنتوں میں بعض مقامات پر زخم ہو جاتے ہیں، جن کے اچھا ہو جانے سے پہلے اگر مریض کو کوئی سخت غذا جیسا کہ گوشت وغیرہ دیا جائے تو مقام زخم پر آنت کے پھٹ جانے کا خطرہ ہوتا ہے، اور اس طرح سے بالعموم موت واقع ہو سکتی ہے۔ تو بعض اوقات دوران مرض یا بعد شفا یابی غذا میں بد پرہیزی کرنے سے بیماریاں طول بھی پکڑ جاتی ہیں یا دوبارہ لوٹ آتی ہیں۔ اس لیے مریض کو کھانے پینے میں انتہائی احتیاط رکھنی چاہیے۔ خوراک کا کوئی یکساں قاعدہ مقرر کرنا ناممکن ہے، کیونکہ ہر ایک کیس مختلف ہوتا ہے۔ تاہم ضروری ہدایات جو کھانے پینے میں ہونی چاہیے وہ میں آپ کو بتاتا ہوں کہ ایک تو یہ بات ہے کہ جو لوگ سبزی خور ہوتے ہیں ان پر ہومیوپیتھک جو ادویات ہیں وہ بہت جلد اپنا اثر کرتی ہیں بنسبت ان اشخاص کے جو گوشت خور ہوں، اور عام طور پر جتنی غذا سادہ ہوتی ہے اتنا ہی ہومیوپیتھک دوائی اپنا جو کام ہے وہ اچھے طریقے سے کرتی ہے۔ اگر مریض سادہ غذا کھاتا ہے اور اس کی قوت ہاضمہ میں کوئی نقص نہیں ہے تو پھر اس کی غذا میں تبدیلی کی کوئی ضرورت نہیں، اور اگر مریض سادہ غذا کھانے کا عادی نہ ہو تو پھر اس کے لیے جو میں آپ کو کچھ چیزیں بتاتا ہوں ان کو ملحوظ خاطر رکھنا چاہیے، جیسے شراب خوری، منشیات و تمباکو سے قطعی پرہیز، تیز چائے، کافی، جو ترش چیزیں ہیں جیسے اچار، زیادہ گرم مسالہ اور بہت نمکین اشیاء اور بیسن و تیل کی بنی ہوئی چیزیں جیسے سموسے، پکوڑے، کچوری وغیرہ، ان سے پرہیز جو ہے بہت ضروری ہے۔ دودھ، ڈبل روٹی، مکھن، چاول، کھچڑی، مونگ کی دال، ساگو دانہ، دلیا، انڈے، پکے پھل، سبزی، ترکاری، پالک کا ساگ، کدو، ٹینڈے، شلجم وغیرہ، یہ سب اشیاء ہیں جو کہ حسب موقع بیمار کو دی جا سکتی ہیں، لیکن یہ یاد رہے کہ غذا مریض کو بار بار نہیں دینی چاہیے، مناسب وقفہ کے بعد دہرائی جائے۔ تو یہ تھی مریض کو کیسے غذا دی جائے۔ تو نیکسٹ ہم ہومیوپیتھک کے بارے میں مزید جو معلومات ہیں وہ لے کر حاضر ہوں گے، تب تک کے لیے اجازت دیں۔ اللہ حافظ۔